السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سب کے لیے اپنے گھر کے کچن سے ایک بہت ہی مزیدار اور دل کو خوش کر دینے والی ریسیپی لے کر آئی ہوں۔ آج ہم بنائیں گے نرم ذائقے دار توری والا گوشت اور اس کے ساتھ خوشبودار میٹھے چاول۔ اگر آپ بھی روز یہی سوچتے ہیں کہ آج کھانے میں کیا بنایا جائے تو میری آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج کی ریسیپی بہت ہی آسان ہے اور بے حد مزیدار بھی ہے۔ آج میں آپ کو اپنے انداز میں جو ہے وہ ہر چیز کے بارے میں بتاؤں گی کہ کس طرح ہم ریسیپی کو جو ہے وہ مزیدار بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو دیسی کھانے پسند ہیں، آسان ریسیپی سیکھنا اچھا لگتا ہے، یا آپ روزمرہ کچن کی نئی ٹپس جاننا چاہتے ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیں وقت ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے پیاز ایڈ کیے ہیں، پھر اس میں میں نے ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کیا ہے 1 ٹی اسپون۔ آپ نے ان سب چیزوں کو بس 1 منٹ تک فرائی کرنا ہے، اس سے زیادہ فرائی نہیں کرنا۔ پیاز کو زیادہ فرائی کرنے سے سالن کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں رہ جاتا، میں بہت ہی کم فرائی کرتی ہوں، آپ نے بھی بالکل ایسے ہی کرنا ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ ہم ایڈ کریں گے ٹماٹر 1 عدد اور 3-4 ہری مرچ کاٹ کر۔ جب سالن تیار ہونے لگے گا تو آپ دیکھیں گے کہ گوشت کتنا نرم ہو گیا اور توری نے کتنا اچھا ذائقہ اپنے اندر جذب کر لیا ہے۔ اگر آپ نے میری یہ ریسیپی آزمائی تو کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی، آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے، اس سے مجھے مزید اچھی ویڈیو بنانے کا حوصلہ ملتا ہے۔ اب ان کو تھوڑی دیر فرائی کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے باقی مرچ مسالے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے جائیے گا پلیز۔ اس میں جو ہے وہ ہم نے 1 ٹی اسپون 1.5 ٹی اسپون جو ہے وہ لال مرچ ایڈ کرنی ہے۔ ہمارے پاس 2 kg جو ہے وہ توری ہے، اور اس میں جو ہے وہ ہم چکن ڈال رہے ہیں 1/2 kg، میں آپ کو بتاتی چلوں۔ اب اس میں نے 1 ٹی اسپون ہلدی ایڈ کی ہے، اور 1 ٹی اسپون ہی اس میں ہم جو ہے وہ سالٹ ایڈ کریں گے۔ ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے فرائی کریں گے، تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ یہ اچھے سے ان کی بھنائی ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم اپنی جو توریاں ہم نے بنا کے رکھی ہیں ان کو ایڈ کر دیں گے۔ اچھا، کھانے بناتے ٹائم اگر آپ درود شریف پڑھ کے اس پہ پھونک مارتے تو کھانے کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ بات جو ہے وہ میری امی نے بتائی تھی، اور میں یہ چاہتی کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ کے کھانے کا ٹیسٹ بھی اور زیادہ اچھا ہو جائے۔ اچھا، اگر آپ میری ریسیپی کو فالو کر کے بنائیں گے تو آپ یقین جانیے کہ 10 سے 15 منٹ میں آپ کا سالن بن کے تیار ہو جائے گا، اور آپ کو زیادہ سٹرگل بھی نہیں کرنی پڑنی۔ ہوتا ہے کہ موسٹلی ہم سالن کو کھڑے ہو کر بناتے ہیں تو بہت ٹائم لے جاتا ہے، اس کے ساتھ آپ کچھ اور بھی بنا سکتے ہیں۔ آپ نے بس ان ساری چیزوں کو بھون کے اس میں گوشت کو ایڈ کر دینا ہے، ان کو صرف 2 منٹ آپ نے بھوننا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے اور کور دے کے آپ نے رکھ دینا ہے اس کو 10-15 منٹ۔ آپ نے جو ہے وہ اس کا کور نہیں سائڈ پہ کرنا۔ اگر آپ بار بار کور کو سائڈ پہ کریں گے تو وہ جو دم آتا ہے ایک سالن کو، وہ جو ہے وہ برقرار نہیں رہتا، اور اس سے سالن زیادہ اچھا نہیں بنتا۔ آپ نے بس ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے سالن میں بار بار چمچ نہیں ہلانا، آپ نے بہت کم اس کو ہلانا ہے۔ میرے پاس جو ویجیٹیبل کی کوانٹٹی تھی وہ تھوڑی زیادہ تھی، تو اسی لیے میں نے اس میں 2 مگ پانی کا ایڈ کیا ہے تاکہ جو ہے وہ اچھا سا اس میں گل جائے، اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ چکن میں بھی چلا جائے اور بہت ہی مزیدار سا ٹیسٹ بن کے آئے، توری جو ہے وہ کچی نہ رہ جائے۔ اب میں نے اس کو کور کر کے رکھ دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے روٹیاں بھی بنا لی ہیں۔ اچھا، میں آپ کو یہ ٹرک میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اس سے روٹیاں بہت جلدی بنتی ہے۔ گرمی میں ہم سے کچن میں کھڑے ہونا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے روٹی کو بیل کے اس طرح آپ نے توے پہ سیک کے تھوڑا سا، پھر آپ نے اس کو سلنڈر کے اوپر ڈائریکٹ سیک لینا ہے۔ اس سے جو ہے وہ روٹی پھولی اور بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتی ہے۔ یہ جی ساتھ ہم سالن کو بھی چیک کر رہے ہیں۔ اچھا، میرا کبھی دل کرتا ہے کہ میں اپنی ڈیلی روٹین بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اپنی مارننگ روٹین، ڈے کی روٹین، نائٹ کی ساری روٹینز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ دیکھیں، یہ کچھ 10-15 روٹیاں تھیں جو بہت جلدی بن کر تیار ہو گئی تھیں۔ اچھا، میٹھے چاولوں کے لیے جو ہے وہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے پانی لیا ہے، اور پتیلے میں پانی لے کے اس میں تھوڑا آئل ایڈ کیا تاکہ چاول جو ہے وہ ساتھ نہ چپکے، یہ بالکل کھڑے رہیں۔ ان میں نے 1 ٹی اسپون سرکہ بھی ایڈ کیا ہے، میرے خیال سے ویڈیو میں نہیں آیا وہ، اور ساتھ ہی جو ہے یہ 2 گلاس چاول تھے، تو میں نے 1 گلاس پانی میں جو ہے وہ 4 گڑ کی ڈلیاں شامل کر کے ان کو اچھے سے پانی میں مکس کر لیا تھا۔
یہ دیکھیں یہ اس پانی میں جو ہے وہ ڈیزالو ہو چکی ہیں. میں نے تھوڑا سا گھی لیا ہے، اس میں 2 جو ہے وہ کارڈمم یہ جو ہے وہ ایڈ کیے ہیں، اور اس میں نے جو ہے وہ گڑ کا جو بھی تھا لکوڈ سا جو بھی تھا مٹیریل وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے. اچھا یہ ریسیپی جو ہے نا یہ میری خود کی اپنی جنریٹ کی ہوئی ریسیپی ہے. یہ بہت ہی ایزی ریسیپی ہے. اس سے آپ کے چاول ایک تو کھڑے کھڑے بنتے ہیں، دوسرا آپ کو جو ہے وہ کسی قسم کی مشکل بھی نہیں ہوتی، آپ کے چاول ڈھلتے بھی نہیں ہیں اور بہت ہی ذائقے دار اور خوشبودار بن کے آتے ہیں. اب 1-2 ابال آنے کے بعد جو ہے وہ ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے اور چاولوں کو اندر مکس کر دیں گے. مکس کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم ان کو دم لگا دیں گے. دم جو ہے وہ آپ نے 15-20 منٹ لگانا ہے اس کو دم. جتنا آپ دم لگائیں گے نا اس کو چاول اتنے ہی مزیدار بن کے آئیں گے. اب آپ نے ان کو مکس کرنے کے بعد نا اوپر تھوڑا سا سرکہ چمچ سے ڈال دینا تاکہ چاول جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ رہیں. دم لگانے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے وہ 15-20 منٹ تک نہیں کھولنا. میں پھر بتا رہی ہوں، اس سے چاول بہت اچھے اور بہت ہی مزیدار بن کے آئیں گے. اور اینڈ پہ میں پھر بتا رہی ہوں آپ کو کہ آپ نے جو ہے وہ اگر 2 گلاس چاول نہیں ہیں تو آپ 4 ڈلی گڑ استعمال کریں گے. یہ میں نے تھوڑی سی کشمش اندر ایڈ کی ہے، گری تھوڑی ایڈ کی ہے. یہ دیکھیں چاول کتنے مزیدار، یہ 20 منٹ بعد میں نے ان کو کھولا ہے. چاول دیکھیں کتنے علیحدہ علیحدہ اور کتنے اچھے نرم بن کر تیار ہوئے ہیں. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. میری ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کی ریسیپی جو ہے وہ کس طرح کی بنی ہے. اللہ حافظ.